السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ لا الف مدہ ہے، یقا قاف کو موٹا ادا کریں کہ مد اصلی ہے، لو و مدہ ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، جمی میہ مدہ ہے، عن نون تنوین کا اظہار ہے، الا الف مدہ ہے، فی مدہ ہے، قوم قاف کو بھی موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبروں کی وجہ سے را کو موٹا اور قاف کو موٹے حروف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، یہاں بھی نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ او وولین ہے، میوں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ورائی را کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، جدر یہاں جب را پر وقف کریں گے تو را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں را باریک پڑی جائے گی۔ بأسہم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، بئی یا لین ہے، بینہم، ٹھیک ہے۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، شدی یا مدہ ہے، دی۔ اچھا، جب وقف کریں گے تو قلقلہ کو خوب واضح کرنا ہے، شدید، ٹھیک ہے جی۔ ملانے کی صورت میں یہ یعنی کہ وقف کی صورت میں مد بھی کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں مد نہیں کریں گے، بلکہ ایک الف کی مقدار جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے یا مدہ کی، اس کے مطابق اس کو لمبا کریں گے، اور ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا۔ اچھا جی، آگے میم ساکن کا اظہار ہے، جمی می یا مدہ ہے، عاؤں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، شتا یہ مد اصلی ہے، وقف کی صورت میں بھی اس کو شتا ہی کہیں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ذا مد اصلی ہے، بِأَنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، قو قاف کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے، ملا یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، لا الف مدہ ہے، یعقی قاف کو موٹا، لو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ سا کو نرم ادا کریں گے، ذی مدہ ہے، میوں نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قب با پہ قلقلہ کریں گے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا، ری را کو باریک یا مدہ ہے، بن یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، ذا الف مدہ ہے، قو و مدہ ہے، و با الف مدہ ہے، ام میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک پڑا جائے گا، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ولہم میم ساکن کا اظہار ہے، عذا الف مدہ ہے، بن نون تنوین کا اظہار ہے، علی لیہ مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ملانے کی یعنی کہ وقفاً میم ساکن ہو جائے گی، اور حروف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف ساکن ہو تو وہاں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔
کمثل الشیء یہ لین ہے، طا مد اصلی ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، سا مد اصلی ہے، فور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو یہاں موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اور یہ یا مدہ کو یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے یعنی کہ حروف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس کے آگے را کو باریک پڑھیں گے، اور ری مد واجب ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا باریک اخفا ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ خا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے۔ اچھا جی، آ یہ مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ فَكَا کا الف مدہ ہے، عا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، میم پہ جو مد جائز ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، فین نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، دی یا لین ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، زا یہ جو زا پہ مد ہو رہی ہے مد واجب ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں پہ مد جائز ہے، ذی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، وا کو موٹا، را کو موٹا، سم میم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ما الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، جب وقف کریں گے لغد دال پہ قلقلہ کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو بھی موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، اور وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑا طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، اور قصر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مد اصلی ہے۔ اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، خا کو موٹا، بی یا مدہ ہے، اور یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، بیما الف مدہ ہے، تعملو و مدہ ہے، ٹھیک ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ لا الف مدہ ہے، کو مدہ ہے، نو مدہ ہے، ذی مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، سا مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، ٹھیک ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں، اولئک مد واجب ہے، ہم الفا مد اصلی ہے، قوہ مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھا ہے سورۃ الحشر۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم یہ مکمل سورہ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ آخری سبق رہ گیا ہے، تو مکمل اچھی طرح پریکٹس کیا کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اور تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ یہ قرآن مجید کی ویڈیوز ہیں، جتنی زیادہ شیئرنگ ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ احباب کے لیے، اس کو میرے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔